الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم مجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صلوات پر محمد۔ ارباب ولا، یہ مجلس جو 3 سالوں سے منعقد ہو رہی ہے بمناسبت شہادت جہانسوز اسیر بغداد حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے سلسلے سے، جس میں آپ مسلسل شرکت فرما رہے ہیں، اس سال مجھے بھی نصیب ہوا ہے کہ میں امام موسی کاظم علیہ السلام کے تذکرے سے اپنے ذکر کو باقی رکھوں۔ سورہ کوثر اس مجلس کا عنوان ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی ہے، فصل لربک، پس اے پیغمبر آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اور خالی نماز نہ پڑھیے، ونہر اور قربانی بھی دیجیے، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کو ابتر کہنے والا آپ کا دشمن خود ہی ابتر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز۔ میں نے ابھی تبلیغی مجالس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ لوگ کتنے ہیں، مختصر لوگ بھی ہوں تو ذکر ہوگا،
اور ظاہر ہے کہ اس ذکر میں وہی شرکت کرتا ہے جسے توفیق ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز۔ ترجمے کی سعادت میں نے حاصل کر لی۔ 27ویں پارے کا ایک سورہ ہے، سورہ رحمان، اس کی بھی 2 آیتیں میں اس سورے سے ملحق کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ نے 2 دریا جاری کیے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری تقریر کے جو الفاظ ہوں گے ان سے یہ الفاظ خوبصورت ہیں اگر آپ محسوس کریں۔ دوسری آیت جو سورہ رحمان کی اسی سے مسلسل ہے، اسے بھی سورہ کوثر سے ملحق کرتا ہوں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور یہ جو دونوں دریا ہم نے جاری کیے ہیں اس کی صفت یہ ہے کہ اس سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی تمنا ہوگی کہ انہیں موتی اور مونگا ملے۔ خاک چھاننے کی اس قوم کی عادت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد اور آل محمد۔ راستے کے پتھروں کے ٹکڑوں سے یہ کبھی الجھتی نہیں، ٹھوکر لگنے کے بعد بھی چھوڑ دیتی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں دریاؤں میں سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، دیکھیں اس آیت کو جھوم کے پڑھا کیجئے، اس لیے کہ قدرت نے اس میں زیادہ لطف دیکھا ہے تبھی تکرار کی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم سب نہیں کہا اللہ نے، تم دونوں۔ آپ کو تلاش کرنا ہوگا یہ دونوں ہیں کون۔ تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا علم تو ہے نہیں کہ ہم اکیلے تلاش کر لیں، یا بے لگام تو ہے نہیں کہ قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کر لیں۔ تو ہم نے اپنے مفسرین سے مدد مانگی جو ائمہ کے فرمان کے مطابق ہمیں قرآن سمجھاتے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے، اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کہا گیا ہے وہ نعمت ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ چنانچہ مرج البحرین، یہ بحرین ہے نعمت، اس کے بعد ذکر ہے برزخ کا، برزخ ہے نعمت، پھر ذکر ہے لولو اور مرجان کا، یہ ہے نعمت۔ تب خدا کہہ رہا ہے کہ تم دونوں اے گروہ جن و انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب اس کے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ بحرین سے مراد 2 دریا، اب ان 2 دریاؤں کا ترجمہ کر رہا ہوں، صاحبان ولا بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 دریاؤں کا ترجمہ ہے علی اور فاطمہ۔ دیکھیں میں اس بات کا قائل ہوں نائب صاحب کہ مجلس میں کیف سے بیٹھی ہے تب کیف ملے گا۔ ہم نشہ نہیں دلاتے، ہم کیف دلاتے ہیں۔ یہاں حال نہیں آتا، یہاں حال بدلتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں۔ اور میری ایک کمی ہے جسے میں بیان کر دوں کہ اگر سامعین متوجہ نہیں ہوتے ہیں
تو میں ختم کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں. ذرا سا توجہ کیجئے گا. تو بحرین کا ترجمہ ہے علی اور فاطمہ. اب ایک نام اور سنیے جس کے بعد خوش ہونا بہت ضروری ہے. برزخ کا ترجمہ ہے محمد. برزخ کا ترجمہ ہے محمد. لولو اور مرجان کا ترجمہ ہے حسن اور حسین. شاید میں پہنچ سکوں اپنی اس تمہید کو ختم کر کے اس منزل پر اور سورہ کوثر سے اسے متصل کر سکوں. تو بحرین علی و فاطمہ، برزخ یعنی حد فاصل، مرسل اعظم موتی اور مونگے امام حسن اور امام حسین. اور یہ پانچوں نعمت ہیں اور خدا تکرار کر رہا ہے تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. میں توجہ چاہ رہا ہوں شاید امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام تک میں پہنچ سکوں، اس لیے کہ ہم لوگوں کے گناہ مانے ہوتے ہیں کہ ان کی بارگاہ تک کیسے پہنچا جائے، مگر میں اس ذکر سے کوشش کر رہا ہوں کہ گناہ دور ہٹ جائیں تو میں ان کی بارگاہ تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر لوں. توجہ کیجئے گا. علی و فاطمہ، برزخ یعنی حضور اکرم، لولو اور مرجان یعنی امام حسن اور امام حسین. خلاصہ بتا دوں، یہ شجرہ نسب ہے نبی اور آل نبی کا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو کسی شجرے کا محتاج نہیں ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، ان کا شجرہ قرآن میں موجود ہے اور ان کے ناموں کو خدا نے نعمت گردانا ہے. اس لیے بار بار کہا ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب آپ الجھے ہوئے ہیں ان دونوں میں کہ یہ دونوں ہیں کون. تو میں نے کہہ دیا گروہ جن و انس. تو بھائی دیکھیں جناتوں میں سے تلاش کرنا تو مشیر عباس کے بس کی بات نہیں ہے، مگر انسانوں میں سے تلاش کرنا بعید نہیں ہے کہ ہم اس گروہ کو ڈھونڈ لیں جو ان نعمتوں کو جھٹلاتا ہے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. دیکھیں میں امام موسی کاظم کی بارگاہ تک تسلسل سے پہنچنا چاہتا ہوں کہ کس نے جھٹلایا ان نعمتوں کو. تو ہارون رشید تک پہنچنے سے پہلے بہت سے ہارون رشید سے بڑے بڑے ہیں جنہیں تلاش کرنا پڑے گا، مگر کچھ نام میں لوں گا، کچھ نام آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں کہ کس نے نعمتوں کو جھٹلایا ہے. تو پہلا نام ہے امیر المؤمنین کا. اس نعمت کو کس نے جھٹلایا اپنے ذہن میں رکھیے. پھر اگلا نام جو لے رہا ہوں تو آپ کو پتا چل جائے گا بالکل واضح طور پر کہ اس شہزادی کو کس نے جھٹلایا. یعنی بحرین سے مراد پہلے امیر المؤمنین، پھر جناب زہرا. اب ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ انہیں کس نے جھٹلایا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. جھٹلایا انہوں نے بعد میں، قرآن نے جھٹلانے والوں کا تذکرہ پہلے کر دیا. صلوات پڑھیے بلند آواز سے محمد اور آل محمد پر. دیکھیں ان جھٹلانے والوں سے کوئی رعایت نہ کیجیے گا. خدا نہ کرے ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتہ تھا بھی وہ ختم ہو چکا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو ان جھٹلانے والوں کو جھٹلانے سے پہلے خدا نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ یہ گروہ جن و انس میں سے ہیں جو ان نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں. علی کو جھٹلایا گیا، کس نے جھٹلایا یہ بتانے کی ضرورت ہے. جناب زہرا کو جھٹلایا گیا اور جھٹلانے والے کا نام پردے میں رکھا گیا، یہ بتانے کی ضرورت ہے. جناب رسول خدا کو جھٹلایا گیا، ان ناموں کو بتانے کی ضرورت ہے. امام حسن کو جھٹلانے والا کون ہے یہ آپ جانتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو جھٹلانے والا کون ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. اب میں چلتا ہوں سورہ کوثر کی طرف. 10 منٹ تو آپ کی خاموشی کے میں لوں گا. اب آئیے سورہ کوثر کی طرف. سورہ کوثر میں ارشاد ہو رہا ہے اے میرے پیغمبر ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی.
تو بھی کثرت نسل کو کہیں قرآن میں بتانا بھی تو چاہیے کہ وہ کثرت نسل ہے کیا. تو آواز آئی بحرین. نہیں سن رہے ہیں آپ, میں توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی علی و فاطمہ یہ ہے کثرت نسل. پھر اس کے بعد اب برزخ کو نہیں بتاؤں گا. پھر ارشاد ہوا یخرج منہم اللؤلؤ اور مرجان, اس میں سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے. تو یہ کوثر ہیں, علی و فاطمہ کوثر ہیں, حسن اور حسین کوثر ہیں. تو سورہ کوثر میں اللہ نے بتایا کہ ہم تمہیں کثرت نسل دیں گے, اور سورہ رحمان میں ان کا تذکرہ کر کے بتایا کہ یہی کثرت نسل پیغمبر ہیں. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اور امام موسی کاظم علیہ السلام سلسلہ عصمت کی 9 کوثر ہیں. ملا سکوں تو آپ کی دعا چاہوں گا. امام موسی کاظم علیہ السلام سلسلہ عصمت میں 9 معصوم ہیں, یعنی یہ 9واں کوثر ہے عصمت کا جس کی مجلس منعقد ہے. اور سلسلہ امامت کا 7واں کوثر ہے امام موسی کاظم علیہ السلام. ذرا سا توجہ کیجئے گا, یہ سب کوثر ہیں. اور ابھی شعر میں ذکر ہو رہا تھا کہ ہر جگہ حسنی, علوی, حسنی, حسینی اور زیدی, باقری, اور اس کے بعد جعفری, پھر موسوی اور کاظمی, اور اس کے بعد رضوی اور تقوی, نقوی, یہ سارے سادات دنیا میں موجود ہیں. تو یہ سب اسی کوثر کی نسل سے تو ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں, جو ساری دنیا میں موجود ہیں. اور ایک بات اور عرض کر دوں, تمام سادات لائق احترام, مگر اس زمانے میں, اس صدی میں ایک موسوی سید پیدا ہوا جس نے بڑی بڑی طاقتوں کے پیشانی پہ شکن ڈال دی. شاید آپ سن لیں, ایک موسوی سید پیدا ہوا جس نے بڑی بڑی طاقتوں کے پسینے چھڑا دیے اور ان کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا, زندہ ہوتے ہوئے بھی انہیں مردہ ثابت کر دیا. وہ ایک موسوی سید امام موسی کاظم, اگر آپ کو یاد ہے تو آپ محظوظ ہوں گے, وہ ایک موسوی سید تھا جس نے ایران کی سرزمین پہ جنم لے کے اور انقلاب برپا کر کے یہ بتا دیا کہ جب ان کی اولاد میں اتنی طاقت ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. شاید نوجوان دیکھیں, میں پورا اپنا زور اس بات پہ صرف کرتا ہوں کہ ممدوح کے شان میں گفتگو ہونا چاہیے, چاہے واہ واہ کم ہو, ورنہ میں بھی پڑھ کے واہ واہ لے سکتا ہوں, مگر ممدوح کی شان میں گفتگو ہونا چاہیے. تو امام موسی کاظم علیہ السلام, کاظم آپ کا لقب ہے اور موسیٰ آپ کا نام ہے, اور سلسلہ امامت میں خدا نے موسیٰ نام کو دہرایا نہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, ذرا سا توجہ کیجئے گا. اور آپ کا سب سے مشہور لقب کاظم ہے, اس لیے نام کے ساتھ یہ ہمیشہ متصل رہتا ہے. موسیٰ باب الحوائج نہیں کہا جاتا, مگر موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے, لہذا اس لقب کی زیادہ اہمیت ہے. اس کاظم نے ہمارے 7ویں امام کے قید خانے کی زندگی کا ترجمہ کیا ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ وہ مجبوراً قید خانے میں رہے, انہوں نے برداشت کیا ہے خدا کے لیے, اس لیے انہوں نے قید خانوں میں زندگی بسر کی ہے. اور ابھی نایاب بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. انہوں نے پڑھا تھا کہ قید خانے کو بھی امام نے مسجد بنا دیا.
تو جب امام موسی کاظم علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ مولا آپ اتنے دن سے قید خانوں میں ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہے، تو میرے مولا نے یہی فرمایا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تنہائی دی ہے تاکہ میں دل بھر کے اس کا ذکر کر سکوں. ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے. دیکھیں دنیا یہ بھول جائے کہ امام، جو بعض لوگ سرسری طور پہ ایک لفظ کہہ دیتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو ہارون رشید نے بغداد بلا کے قید کر دیا اور اس نے قید میں رکھا. یہ غلط ہے. امام قید میں رہے، رکھ تو کوئی سکتا ہی نہیں. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. میرے پاس دلیل ہے. رکھ تو کوئی سکتا ہی نہیں. کوئی یہ دعویٰ ہی نہ کرے کہ ہم انہیں قید میں رکھ لیں گے، اس لیے کہ یہ قید میں رہی تمہارے رکھنے سے نہیں رہتے، یہ مشیت الہی کے لیے رہے. وہاں انہیں کوئی رہ نہیں سکتا، یہ راضی برضا رہے. اسی طرح سے جتنے بھی اماموں کو قتل کیا گیا وہ قتل پہ راضی رہے، ورنہ کسی کی ہمت نہیں تھی. دیکھیں میں اپنے الفاظ کو آگے بڑھا رہا ہوں. چنانچہ جب مروان نے ولید سے دربار میں کہا تھا کہ اگر آج تو نے حسین کو جانے دیا تو پھر یہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کیا جواب دیا تھا؟ اس فقرے کو، تاریخی فقرے کو سن لیجئے گا. تو اور یہ مجھے قتل کریں گے؟ آپ سن نہیں رہے ہیں. تو اور یہ، دیکھیے یہ تو لفظ تو بہت عام ہے جس کو سمجھنے میں دیر نہیں لگنا چاہیے. دیکھیں شہنشاہ کائنات ہے میرا مولا، دربار میں ولید سے کہہ رہا تو اور یہ. اس لفظ نے ہی ان دونوں کی اوقات بتا دی. صلوات پڑھ دے مل کے محمد اور آل محمد پر. میں اپنے لفظ پہ قائم ہوں کہ امام موسی کاظم علیہ السلام خود قید میں رہے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ زبردستی انہیں قید میں رکھتا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور جب چاہا تو آزاد بھی ہو گئے، ان کے قید سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہمارے مولا نے کیا کہا؟ تو اور یہ مجھے قتل کریں گے. جھوٹ بولتا ہے. اس کا مطلب ائمہ کا قتل خدا کے لیے تھا، بادشاہوں کی طاقتوں کا ظہور نہیں تھا. صلوات پڑھیں مل کے محمد اور آل محمد پر. ذرا سا مل کے ایک صلوات پڑھیے. امام موسی کاظم علیہ السلام کی عظمت کے لحاظ سے بلند ترین صلوات پڑھیں. بھئی وہی آقا ہمارا حسین ہے، مدینے میں کہہ رہا ہے تو اور یہ مجھے قتل کریں گے. جھوٹ بولتا ہے. سرے دربار کہہ دیا. حاکم کو جھوٹا کہنے کا جذبہ امام حسین میں آیا کہاں سے؟ آپ اگر سن لیں تو حاکم کو جھوٹا کہنے کا جذبہ امام حسین علیہ السلام میں آیا کہاں سے؟ تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. حاکم کو سر دربار ماں نے پہلے ہی جھوٹا ثابت کیا ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی بار بار تکرار کروں تاکہ بات پہنچ جائے. تو اور یہ مجھے قتل کریں گے. جھوٹ بولتا ہے تو. تیری ہمت نہیں ہے کہ مجھے قتل کر دے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. مگر کربلا میں وہی آقا اپنے رب کی رضا پہ سر جھکا کے اپنا سر بارگاہ خدا میں پیش کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قتل بھی ہوتے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے ہوتے ہیں. اب میری نہ سنیے تو قرآن کی تو سنیں گے. ارشاد ہو رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اے نفس مطمئن تو اپنے رب کی طرف پلٹا. جب دربار ولید میں تھے تو خدا نے بلایا نہیں تھا.
میں توجہ چاہ رہا ہوں. جب دربار ولید میں تھے تو خدا نے بلایا نہیں تھا، اس لیے میرے مولا نے فرمایا تو اور یہ مجھے قتل کریں گے. مگر جب خدا نے بلا لیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تب امام حسین علیہ السلام راضی ہو گئے. تو امام موسی کاظم علیہ السلام کو قید میں رکھ نہیں سکے یہ لوگ. امام خود اپنی مرضی سے قید میں رہے، اس لیے کہ امام کو پتا ہے کہ قید میں رہنے سے بھی دین بچتا ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. شاید میری گفتگو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، مگر آپ کے چہرے سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ محظوظ ہو رہے ہیں. دیکھیں جب زیادہ لوگ بولنے لگتے ہیں تو دوسری کیفیت ہوتی ہے، جب خاموش رہتے ہیں تو دوسری کیفیت ہوتی ہے. میں اسی دوسری کیفیت کو لانا چاہتا ہوں. تو ہمارے 7ویں امام کو قید خانے میں رکھا گیا، ایک قید خانے کے بعد دوسرا قید خانہ، اور دوسرے قید خانے کے بعد تیسرا قید خانہ. امام مسلسل قید خانوں میں رہے، مگر دنیا یہ بھول جائے کہ انہیں قید نہیں کیا جا سکتا، انہیں جلا وطن نہیں کیا جا سکتا، یہ خود سے جا سکتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے خود سے سفر کیا یا کسی نے انہیں مدینے سے نکالا؟ کہا نہیں، مدینے سے نہیں نکالا. اب بھی محظوظ نہیں ہوئے آپ. رسول کی مکے سے مدینے کی ہجرت، کیا کافروں نے حضور کو نکالا؟ نہیں، حضور نے خود ہجرت فرمائی. وہ لوگ اور ہیں جنہیں نکالا گیا. پڑھیے صلوات مل کے محمد اور آل محمد پر. کیا ذہین قوم ہے یہ! فوراً نکالے گئے لوگوں کو اس نے سمجھ لیا. نکالے جانے والے لوگ الگ ہیں، آل محمد نکالے نہیں جاتے، یہ بلائے جاتے ہیں. سن نہیں رہے آپ؟ یہ بلائے جاتے ہیں. اس لیے کہ ارشاد ہو رہا ہے ارجعی الی ربک، آ جا اپنے رب کی طرف. اب بھی نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا. یہ رجب کا ہی واقعہ ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. جناب مریم جب بیت المقدس کی طرف بڑھی تو کیا کہا گیا؟ مریم یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے، جائیے. کس کی ماں تھی یہ؟ روح اللہ کی. اس لفظ سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے. صاحبان علم تشریف فرمائیں. کس کی ماں ہے یہ؟ روح اللہ کی ماں ہے. مگر دوسرا واقعہ 37 عام الفیل میں ہوا. فاطمہ بنت اسد وقت ولادت خانہ کعبہ کے قریب گئیں. یہ کس کی ماں ہیں؟ سن نہیں رہے ہیں آپ؟ جماعت سے سنیے تو مزہ آئے گا. مریم روح اللہ کی ماں ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد نفس اللہ کی ماں ہیں. دیکھیں معاف کیجئے گا، روح کو نکالا جاتا ہے، نفس کو بلایا جاتا ہے. صلوات پڑھ دے مل کے محمد اور آل محمد پر. بھیا اتنی سادگی سے آپ نے سن لیا کہ روح کو نکالا جاتا ہے. اس میں کون بیٹھا ہے جس کی روح نکالی نہیں جائے گی؟ کون ہے جس کی روح نکالی نہیں جائے گی؟ اور کون تھا صاحب روح جس کی روح نکالی نہیں گئی؟ تو روح کی صفت ہے نکالا جانا، نفس کی صفت ہے بلایا جانا. اسی لیے ارشاد ہوا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. دیکھیں ابھی میرا جلدی آپریشن ہوا تھا، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری صحت کے لیے دعا کریں کہ دوبارہ سے میں ویسے ہی ہوں، مگر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں زخمی ہوں تو مجلس میں کوئی کمی کروں گا، اس لیے کہ زخمی شیر کا حملہ سخت ہوتا ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو نفس جو ہے یہ بلایا جاتا ہے اور روح نکالی جاتی ہے. حضرت مریم ماں تھی جناب عیسیٰ کی.
جنہیں روح اللہ کہا جاتا ہے، تو انہیں اللہ نے آنے نہیں دیا۔ بیت المقدس سے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک درخت ہے، وہاں پر عیسیٰ کی ولادت ہوگی، مگر جب جناب فاطمہ بنت اسد گئیں۔ اچھا ایک چیز اور بتا دوں، جانتے آپ ضرور ہیں، یاد دلا رہا ہوں میں، دیکھیں مریم جو تھیں وہ جا کے دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی، نہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے کیا آپ لوگ؟ تو جماعت سے مجلس بھی سن لیجئے۔ جناب مریم کہاں کھڑی ہوئی تھی؟ دروازے کے پاس جا کے کھڑی ہوئی تھی، اور جناب فاطمہ بنت اسد دیوار کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد بھی دروازے کے پاس جاتی، مگر ہم بی بی سے ہاتھ جوڑ کے پوچھ لیں، شاہزادی آپ دروازے کے پاس کیوں نہیں گئیں؟ جبکہ دستور زمانہ ہے کہ ہر کوئی دروازے کے پاس آتا ہے۔ تو بی بی جواب دیں گی، دروازے کے پاس وہ جاتا ہے جس کے پاس دروازہ نہ ہو۔ میں باب العلم کی ماں ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائے گا۔ اور ایک اشارہ جو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، آج میں اسے دہرائے دیتا ہوں۔ اس طرح سے جیسے اب تک یہ ربائی پڑھی جاتی ہے، ایک چھوٹا سا ذاکر سر ممبر آیا، گردوں سے چمکتا ہوا اختر آیا، ممبر پہ اسے دیکھ کے کہتے ہیں یہ سب مداح جناب علی اصغر آیا۔ ایک چھوٹا سا اشارہ دہرائے دیتا ہوں، معاف کیجئے گا۔ دروازے پہ مکان مالک کا بھی تصرف ہوتا ہے اور آنے والوں کا تصرف ہوتا ہے، مگر دیوار پہ فقط مالک مکان کا تصرف ہوتا ہے۔ آپ سن نہیں رہے ہیں؟ دیکھیں اگر کسی نے آ کے آپ کے مکان کی دیوار پر تصرف کیا تو اسے شریف نہیں کہیں گے، اس لیے کہ آنے والا دروازے پہ آ سکتا ہے، دیوار پہ تصرف نہیں کر سکتا۔ جناب فاطمہ بنت اسد دروازے پہ رک کے بتا رہی ہیں یہ ہمارا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس لیے کہ دیوار پہ تصرف وہی کر سکتا ہے جو اس کا مالک ہو۔ اچھا ایک وجہ علماء نے اور بیان کی ہے جناب عیسیٰ کی ولادت ہونا نہ ہونا بیت المقدس میں، اور امیر المومنین کی ولادت ہونا، اس کا سبب کیا تھا؟ وہ بیان کیا ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ کو لوگ خدا کا بیٹا کہتے تھے، تو اگر حضرت عیسیٰ بیت المقدس میں پیدا ہو جاتے تو ان کے عقیدے پہ مہر لگ جاتی کہ اللہ کا بیٹا تھا، اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ اگر آپ سن لیں گے تو زیادہ سے زیادہ مجھے نصیری کہیں گے، جبکہ میں شیعہ ہوں۔ بھئی عیسیٰ کو کیا کہتے تھے گمراہ لوگ؟ خدا کا بیٹا۔ تو اگر حضرت عیسیٰ خانہ خدا میں پیدا ہو جاتے تو ان کے اوپر مہر لگ جاتی کہ ہاں بھائی بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ خدا کا بیٹا تھا اور خدا کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ مگر امیر المومنین کی ولادت سے اس طرح سے کوئی معاملہ نہیں تھا، ان کو خدا کہا جائے گا، اس لیے اللہ نے ان کی ولادت اپنے گھر میں رکھی تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ خدا پیدا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ دیکھیں میرا علم بہت بیسک ہے اور ابتدائی علم ہے، میرا بہت مختصر سا علم ہے، اور جتنا ہے اتنا ہی دے رہا ہوں۔ مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ علم تو میرے پاس تھوڑا ہو اور اعلان کروں کہ میں آیت اللہ ہوں۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ آپ کے ہندوستان میں کتنی عظیم شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے زبان سے نہیں کہا، بلکہ ان کے مرنے کے صدیوں کے بعد انہیں آیت اللہ لکھا گیا۔ یہ ہے شخصیت۔
میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائے. کتنے علماء ہمارے انڈیا کے تھے کہ جن کو علماء نجف نے یہ کہا کہ آپ کو ہم سے رجوع کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ تو خود ہی فقیہ وقت ہیں، آپ عالم دورہ ہیں. ان کا علم ایسا تھا کہ انہوں نے کہا. توجہ کیجئے گا، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور روح کی صفت یہ ہے کہ روح نکالی جاتی ہے، اور علی ہے نفس اللہ، نفس کو بلایا جاتا ہے. میں جونپور میں طالب علم تھا، وہاں ایک مصرع ہوا تھا کہ یہ علی کی تھی فضیلت، آپ کو شاید یاد ہو، کہ حرم میں ہو ولادت. بھائی دیکھیں، کسی کا بھی عقیدہ ہو، میں کوئی اس میں تبصرہ نہیں کرتا، مگر میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین کی فضیلت کعبے میں پیدا ہونے سے بڑھ گئی. تو میں نے اس مصرے پہ تصرف کیا تھا. یہ علی کی تھی فضیلت مصرع تھا، یہ علی کی تھی فضیلت کہ حرم میں ہو ولادت. تو میں نے اس مصرے پہ تصرف کر دیا، اب وہ تصرف آپ سن لیجئے. یہ حرم کی تھی فضیلت کہ علی کی ہو ولادت. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد اور آل محمد کے ساتھ. دیکھیں علماء بھی تشریف فرما ہے، اور اب میرا بایاں ہاتھ بھی مضبوط ہو گیا. توجہ ہے آپ کی. تو یہ علی کی تھی فضیلت کے حرم میں ہو ولادت نہیں، یہ حرم کی تھی فضیلت کہ علی کی ہو ولادت. آپ بتائیے، سچ بتائیے گا، مثال کے طور پہ یہاں ایک مسجد بنی ہے، تو دوسری مسجد کیوں بنائیں گے آپ بلا وجہ؟ جب ایک مسجد ہے تو اسی کے بغل میں دوسری مسجد بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ مردانی تو نہیں بن سکتی، زنانی بن سکتی ہے. آپ سن نہیں رہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں. اس لیے کہ ایک مسجد ہے، زنانی مسجد بن سکتی ہے. اور اب الہ آباد میں یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو میرے سمجھ میں نہیں آتا. یہاں بھی مسجدیں ہوں گی، جونپور میں ہیں اور بہت سی جگہوں پہ میں نے سنا ہے کہ ہیں زنانی مسجدیں جو اندر خانہ ہوتی ہیں. زنانی مسجدیں بھی پردے میں رکھی جاتی ہیں. یہ خواتین کی فضیلت ہے. میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. تو یہ علی کی تھی فضیلت کہ حرم میں ہو ولادت، ایسا نہیں ہے. یہ حرم کی تھی فضیلت کہ علی کی ہو ولادت. جب ایک مسجد ہو تو دوسری مسجد بنائی نہیں جاتی. مگر کوئی بات ہو، کوئی سبب ہو، جب ایک گھر اللہ کا تھا قبلہ، تو قبلہ بتائیں پھر اسے قبلہ کیوں بنایا گیا؟ جب اللہ کا ایک گھر تھا جسے قبلہ کہا جاتا تھا، تو پھر اللہ نے اسے قبلہ کیوں بنا دیا؟ آج تک قبلہ کے سمجھ میں یہ نہیں آیا. آج تک یہ قبلہ کے سمجھ میں نہیں آیا. میں اپنے قبلہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ غلط نہ سمجھے گا. آج تک قبلہ کے سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے وہ قبلہ سے حضرت ہو گئے. توجہ ہے آپ کی؟ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیسے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ اسے قبلہ کیوں بنا دیا گیا. اس لیے کہ جب ایک سے دوسرا بہتر ہو جائے تب اللہ اسے پیش کر سکتا ہے. کہنے لگے کیسے؟ جب ایک اللہ کا گھر تھا تو اس گھر کو خدا نے قبلہ کیوں بنا دیا؟ میں نے کہا توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، پھر اللہ نے قرآن کو کتاب کیوں بنا دیا؟ صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے. ایک صلوات ذرا اور بلند آواز سے پڑھ دیں. غور کریں، تقریباً 40-45 منٹ میری گفتگو ہو چکی ہے اور ابھی سیر حاصل بحث نہیں ہو پائی ہے. ابھی تو میں سورہ کوثر پہ بول بھی نہیں پایا ہوں. کوثر یہ ایک قافیہ سمجھ لیں شعراء نایاب بھائی، اور اسی سورہ کوثر میں 2 قافیے ہیں. ایک کوثر نایاب بھائی، اس پہ میں آپ سے داد چاہوں گا.
ایک قافیہ ہے کوثر اور دوسرا قافیہ ہے ابتر. ابتر پہ آپ خوش نہیں ہیں تو کوثر پہ خوش ہو جائیں. دیکھیے یہ تلمیحات ہیں جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملی ہیں. اب آپ مجھے کتنا دعا دیں گے مجھے پتا نہیں ہے. بھائی آپ کو ابتر اچھا نہیں لگتا, چلیے نوجوانوں کے لیے معنی بتا دیتا ہوں. کوثر کے معنی ہے کثرت نسل, تو جوان کو خوش ہونا چاہیے, اس لیے کہ ابا بننے کا جذبہ ہر جوان کے دل میں ہوتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, تو کوثر پہ تو خوش ہو جائیں. اور ابتر کے معنی ہے منقطع النسل. مگر میں بتا دوں نایا بھائی کہ کوثر ہمارا قافیہ ہے, ابتر دشمنوں کا قافیہ ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. دیکھیے جب آپ کو کوئی بڑی چیز کوئی آپ کا بزرگ دیتا ہے تو آپ سے بھی کچھ چاہتا ہے. اللہ نے کوثر دینے کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا فصلی لربکا, نماز پڑھیے. یہ لربکا کی شرط کتنا, نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. اس کا مطلب نمازیوں کے خیمے میں وہ لوگ بھی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر رب کے لیے نہیں پڑھتے. اس لیے یہ شرط لگا دی خدا نے کہ لے رب کا. اور جیسے ہی ہم نماز پڑھ چکے, نمازی مسجد سے جھومتا ہوا نکل رہا ہے, ہم نے تو سب سے بڑا کام کر لیا. ہم نے کہا ابھی سستی آتی ہے آپ میں. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا کہ فصلے کے بعد کچھ اور بھی ہے. کہنے لگے کیا ہے؟ دیکھیں میں امام موسی کاظم تک آنا چاہتا ہوں, ذرا سا توجہ کیجئے گا. قبلہ فصلے کے بعد کیا ہے؟ فصلے لربکا ونہر. نماز پڑھ کے مطمئن نہ ہو جب تک قربانی دینے کا جذبہ نہ ہو. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اگر قربانی بھی دینا جانتے ہو, ہمیں وہ نمازی اچھا لگتا ہے جو قربانی دینے کا حوصلہ رکھتا ہو. میدان سے بھاگ کے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا اور ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ونہر, اور قربانی دیجئے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ ڈریے نہیں, بالکل ثبوت کے ساتھ بول رہا ہوں. میدان سے بھاگ کے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہو رہا ہے, اور مسجد میں سر رکھ کے آخری سانس لے لینا. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. مگر بھیا ہم نے دنیا میں دیکھا قبلہ کے فصلے کو سب نے لے لیا. جتنے تھے سب نے فصلے کو لے لیا. فصلے یعنی نماز, اس کو سب نے لے لیا. بڑی آسانی سے 3 چلوں میں وضو کر کے پڑھ لی جاتی ہے. لہذا اس کو سب نے لے لیا. ونہر کے قریب سب نہیں گئے, مگر خدا نے پیغمبر سے کہہ دیا نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے. تو دی قربانی پیغمبر نے. نام بدل دوں, اے محمد ونہر, قربانی دو. تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں رسول اللہ کی توہین کرنے جا رہا ہوں. خدا لعنت کرے جو رسول اللہ کی توہین کرے. اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں تو ابھی تک کوئی نہیں پیدا ہوا جس نے رسول کی توہین کی ہو. حالانکہ توہین کرنے والوں میں بڑے بڑے نام ہیں. اب اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو مجھے بتانا پڑے گا. رسول اللہ کی توہین کرنے والوں میں بڑے بڑے نام ہیں کہ رسول اللہ کی انہوں نے توہین کی ہے, مگر ہم نے کبھی رسول کی توہین نہ کی ہے نہ برداشت کی ہے. نہ ہمارے مراجع نے برداشت کی, نہ ہمارے فقہا نے برداشت کی. اگر آپ کو یقین نہیں ہو تو اس صدی میں آ کے دیکھ لیجئے, جب سلمان رشدی نے رسول اللہ کی توہین کی
تو کون بولا؟ کتنا خاموش ہے آپ بھائی. رسول اللہ کی توہین جب سلمان رشدی نے کی تو کون بولا؟ آیت اللہ خمینی بولے کہ سلمان رشدی واجب القتل ہے. آیت اللہ خمینی کے فرامین کو سمجھنے کے لیے ذہن چاہیے. کہا تو انہوں نے سلمان رشدی کے لیے، مگر سمیٹا ہر اس کو. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. جس نے بھی رسول اللہ کی توہین کی، میں جلدی سے پہنچ جاؤں اپنے 7ویں امام تک، میں بڑی کوشش سے اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، حالانکہ اس نے پیر بہت پھیلا لیے تھے، مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسے سمیٹوں. تو فصلے سب نے لے لیا، ونہر کے نہیں گیا. مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے پاس فصلے بھی ہے اور ونہر بھی ہے، اس میں سے ایک ذات ہمارے امام موسی کاظم علیہ السلام کی ہے کہ اسی قید خانے میں نماز بھی پڑھی. یہ ہے فصلے، نہیں سن رہے ہیں آپ. اور اسی قید خانے میں زندگی کی آخری سانس لے کے بتا دیا کہ فصلے اور ونہر اگر کوئی اکٹھا کر سکتا ہے تو ہم آل محمد ہیں. اچھا، اگر اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو 2 حوالے اور دے رہا ہوں. سن 40 ہجری میں ہم نے فصلے اور ونہر کو ایک جگہ دیکھا. اتنا سمجھا کریں، سن 40 ہجری میں ہم نے فصلے اور ونہر کو ایک جگہ دیکھا. کہاں دیکھا؟ قریب کر دوں آپ کو، مسجد کوفہ میں دیکھا، جہاں فصلے بھی ہے اور ونہر بھی ہے. امیر المومنین عالم سجدہ میں ہیں، یہ ہے فصلے، سر پہ ضربت لگی، یہ ہے ونہر. اگر حسینیوں کے سمجھ میں ونہر اور فصلے نہیں آیا تو کوئی نہیں سمجھ سکے گا. پھر میں نے تاریخ میں دیکھا، تاریخ نے خود کو دہرایا اور مجھے پھر فصلے اور ونہر کربلا میں ملا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور وہاں امام حسین علیہ السلام کی نماز بھی قائم ہے اور تیر بھی برس رہے ہیں. زہیر و سعید نے زمین پہ گر کے بتایا فصلے اور ونہر کوفے کے بعد کربلا میں ہے، اور کربلا کے بعد پھر فصلے اور ونہر کاظمین میں جمع ہوا. میں اپنی آخری منزل پہ آ رہا ہوں اور میں زیادہ 7ویں امام کے سلسلے سے نہیں بول سکا، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور کوشش میری یہ رہے گی زیادہ سے زیادہ جو میں مسائب پیش کر سکوں 7ویں امام کے حوالے سے. مگر یہ عہد کر کے بیٹھیے کہ اپنے آخری امام کو پرسہ پیش کرنا ہے، اور اگر کبھی خراسان جانا نصیب ہو تو 8ویں امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر دیجیے گا. ہمارے 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام کو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں منتقل کیا گیا، اور صرف قید میں نہیں رکھے گئے بلکہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں بھی تھیں اور پیروں میں بیڑیاں بھی تھیں. تھکیں گے نہیں آپ عزاداروں. آپ کے پوسٹر کا عنوان مجھے بہت اچھا لگا، اسیر بغداد. حضور سرور کائنات کا 7واں جانشین، جسے آپ نے اس لقب سے یاد کیا ہے اپنے بینر پہ، اسیر بغداد. آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، ہمارے امام کو جب ہارون کے سپاہیوں نے قید کیا ہے تو ہمارا امام روضہ رسول پہ تھا. نانا کے روضے سے ہمارے 7ویں امام کو قید کیا گیا، اور بغداد میں اذیت ناک قید خانے میں
ہمارے امام کو قید کر دیا گیا. اسی فقرے پہ قیامت مچنا چاہیے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. ہاتھ میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑیاں بھی ہیں، اور ہمارا امام اس قید خانے میں رکھا گیا جہاں بہت اذیت تھی. ایک لفظ تاریخ میں استعمال ہوا ہے کہ جتنی اذیت ممکن تھی ہارون نے قید خانے میں ہمارے امام کو پہنچائی، مگر ہمارا امام ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا. نوجوانوں، اسی فرش پہ بیٹھ کے عہد کرو آج کے بعد نماز نہ چھوڑو گے، اس لیے کہ تمہارے امام نے قید خانے میں بھی اپنے رب کی عبادت کی ہے، اور ایسی عبادت کی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. سلام ہو ان نوجوانوں پر جو عبادت کو زندہ رکھتے ہیں. اس فرش عزا سے آج یہ ایک پیغام لے کے جانا. میری عادت نہیں ہے کہ میں برا بھلا کہہ کے آپ سے کہوں کہ نماز پڑھو، تم یہ ہو تم وہ ہو. میں کہہ رہا ہوں امام موسی کاظم علیہ السلام کی فرش عزا سے یہ پیغام لے کے جاؤ کہ تمہارے امام نے قید خانے میں بھی نماز پڑھی ہے. تو اگر تم آزاد ہو کے نماز نہ پڑھو تو پھر ہم اور آپ کیسے اپنے امام کو منہ دکھائیں گے؟ سخت ترین قید خانہ. امام 24 گھنٹے اس میں رہتے تھے. ایک فقرہ اور کہہ دوں، دیر میں مجلس شروع ہوئی ہے، آپ لوگ اپنے گھر سے کھا پی کے آئے ہوں گے. امام کو بہت مختصر کھانے کے لیے دیا جاتا تھا. کھانا اور پانی بہت مختصر دیا جاتا تھا، اور ایسا کھانا جو مرغوب نہ ہو، یعنی جس کی طرف انسان مائل نہ ہو. اس طرح کا کھانا ہمارے امام کو قید خانے میں دیا جاتا تھا. 2-3 فقرے مصائب کے لایا ہوں. امام کا تابوت بھی برآمد ہوگا جب میں اشارہ کروں گا. متوجہ رہیے گا کہ امام کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا، نہ کھانے کا صحیح انتظام، نہ پینے کا صحیح انتظام. جرم کچھ بھی نہیں، خطا کوئی نہیں، امام کا گناہ کوئی نہیں، مگر بلا وجہ امام علیہ السلام کو لا کے قید خانے میں ڈال دیا گیا. امام قید خانے میں بھی اپنے فرائض کو انجام دیتے رہے، اور قید خانے ہی سے امام علیہ السلام. آپ کو معلوم ہے کہ ہارون رشید کو سب سے زیادہ غصہ امام موسی کاظم علیہ السلام پہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے مہدی عباسی جو خلیفہ ہوا تھا، بنی عباس کا 3را خلیفہ، اس نے ہمارے امام سے پوچھا تھا، بلکہ اعلان کیا تھا کہ تم میں جن لوگوں کا حق میری گردن پہ ہو اسے آ کے مانگ لو. تو امام موسی کاظم علیہ السلام اپنی دادی جناب فاطمہ زہرا کا، آپ نے اس روایت کو سنا ہے مگر جس اینگل سے میں کہہ رہا ہوں اس اینگل سے سنیے، اپنی دادی جناب فاطمہ زہرا کا حق مانگا. تاریخ میں بہت سے لوگ نادان ہیں جو اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی امام نے حق مانگا کیوں نہیں. تمہیں نہیں پتا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام نے مطالبہ کیا. جب سب لوگ اپنا حق مانگ رہے تھے تو امام نے فرمایا، اے بادشاہ میرا بھی حق واپس کر دے. کہا کون سا حق؟ کہا میری دادی کی میراث فدک. رو کے مر جانا چاہیے. میری دادی فاطمہ زہرا کا حق فدک مجھے واپس کر دے. تو ہارون نے کہا ہاں آپ بتائیے کہ کتنا حصہ ہے آپ کا، میں آپ کو واپس کر دوں گا. تو میرے مولا نے کہا جب میں حدود اربع بتا دوں گا تو پھر تو واپس نہیں کرے گا. کہا بتاؤ. تو میرے مولا نے بتایا افریقہ، عدن، سیف البحر، اور ایک حد اور بتائی تھی جو میں اس وقت مس کر رہا ہوں. ہر بادشاہ وقت آج بگولا ہو گیا، پھر میرے پاس کیا بچے گا. یہ دشمنی بھی تھی امام موسی کاظم علیہ السلام سے. یعنی آپ سن سکیں گے اپنے دادی کا حق مانگنے پہ بھی ہمارے امام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. دیکھیے عزیزو، رونے کے لیے میں جلدی سے روایت پڑھ کے ختم کر دوں. میں چاہتا ہوں ایک مفہوم آپ تک پہنچاؤں. جہاں بہت سے اسباب تھے امام کو قید کرنے کے لیے،
وہاں ایک سبب یہ بھی تھا کہ آقا نے اپنی دادی کا حق مانگا تھا بادشاہ سے. اس نے خفا ہو کے ہمارے امام کو قید میں ڈال دیا. پھر امام موسی کاظم علیہ السلام کے بعد میں نے نہیں سنا کہ کسی امام نے اپنا حق بادشاہ وقت سے مانگا ہو. پھر یہ کام ملتوی ہو گیا جناب زہرا کے آخری لال پر. جب وہ ظہور فرمائیں گے تو اپنی دادی فاطمہ زہرا کے حق پہ قابض ہوں گے. پھر کسی امام نے جناب زہرا کا حق نہیں مانگا تو ہمارے امام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. اب یہاں سے مصائب سنیے جو رونے کے قابل ہیں. ہتکڑیاں ہاتھ میں، بیڑیاں پاؤں میں، نہ بچھانے کے لیے کوئی خاص انتظام، قید خانے میں تاریکی، اور آپ کا امام قید میں ہے. مجلس میں بانیان مجلس نے اتنا اہتمام کیا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو کوئی زحمت نہ ہونے پائے. اتنی انجمنیں آ رہی ہیں، 4 انجمنیں ماتم کریں گی ابھی تابوت برآمد ہونے کے بعد. مگر آپ اندازہ کرو کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے سرہانے کوئی نہیں تھا. جزاک اللہ خیر الجزا. 4 مصائب امام علیہ السلام کے جو میرے ناقص مطالعے میں آئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت سے ہمارے ائمہ کو قید کیا گیا. قید کی داستان ہمارے چوتھے امام سے شروع ہوتی ہے. ہتکڑیوں اور بیڑیوں کی داستان بھی ہمارے چوتھے امام سے شروع ہوتی ہے. ہمارے چوتھے امام وہ پہلے امام ہے جس کے ہاتھ میں ہتکڑی پہنائی گئی اور پیر میں بیڑی پہنائی گئی، اور جس امام کو قید کیا گیا وہ ہمارے پہلے امام ہیں. مگر ہمارے چوتھے امام قید سے آزاد ہوئے. سن رہے ہیں آپ مسائل؟ ہتکڑیوں اور بیڑیوں کو کاٹا گیا، مگر امام موسی کاظم وہ مظلوم امام ہے کہ قید خانے سے آزاد نہیں ہوئے، ہتکڑیوں اور بیڑیوں کو کاٹا نہیں گیا. کیا اس سے سخت مصائب ہو سکتا ہے؟ کسی امام اور معصوم پہ ایسے مصائب نہیں ڈھائے گئے. بہت سے معصومین قید میں ڈالے گئے مگر کسی امام کی شہادت قید خانے میں نہیں ہوئی. ہمارے امام کو قید خانے میں ہتکڑیاں بیڑیاں پہنائی گئیں، زندگی میں ہتکڑیاں اور بیڑیاں اتاری نہیں گئیں، بلکہ شہادت کے بعد بھی ان ظالموں نے ہتکڑیوں اور بیڑیوں کو اتارا نہیں. اب اگر آپ مصائب سن سکتے ہو تو سن لیں. ہتکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے ہمارے امام نے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا. بہت سے ائمہ کو زہر دیا گیا مگر قید خانے میں کسی امام کو زہر نہیں دیا گیا. کسی امام کی شہادت قید خانے میں نہیں ہوئی. ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے کسی امام کی شہادت نہیں ہوئی. اجرکم اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ہتکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے امام موسی کاظم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور شہادت کے بعد کسی امام کا لاشا شاہراہ عام پہ نہیں رکھا گیا. پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. جب امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کو غسل دے رہے تھے تو ہتکڑیوں اور بیڑیوں کا نشان، پشت پہ تازیانوں کا نشان دیکھ کر روئے. مگر سلام ہو امام رضا غریب پر، جب باعجاز امامت مدینے سے کاظمین پہنچے ہیں تو دیکھا بابا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور ہتکڑیاں اور بیڑیاں ہمارے امام پہنے ہوئے ہیں. تھوڑا بلند آواز سے گریا کریں تاکہ میں اس مصائب تک پہنچ سکوں جہاں سے ہمارے امام کا تابوت برآمد ہوگا. جزاک اللہ خیر الجزا. تو امام ہمارے
قید خانے میں ہیں، اسی قید خانے میں زہر دے دیا گیا۔ جب ہمارا امام دنیا سے اٹھا تو ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے اٹھا۔ بیٹا جب مدینے سے بابا کے جنازے پہ آیا تو بابا کے ہاتھ اور پاؤں میں اس نے ہتکڑیاں اور بیڑیاں دیکھی۔ امام رضا غریب کی اس مظلومی کو ملاحظہ فرمائیے گا، آپ اندازہ کیجئے۔ اس کے بعد جسر بغداد پہ لا کے ہمارے امام کے جنازے کو ہتکڑیوں اور بیڑیوں کے سمیت ڈال دیا گیا۔ جیسے چاہیے گا روئیے گا، بس آخری بات پڑھنے جا رہا ہوں، جیسے چاہیے گا روئیے گا، ہتکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ۔ آپ کے انڈیا میں بھی بہت سے لوگ قید ہوتے ہیں، انہیں رہائی ہوتی ہے۔ کسی قیدی کا جنازہ دیکھا ہے جو ہتکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ قید خانے سے آیا ہو؟ پوری دنیا میں اس مصائب میں امام موسی کاظم کے کوئی شریک نہیں ہے۔ آج تک کوئی قیدی ہتکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ نہیں آیا۔ سندی بن شاہک ملعون نے خدا لعنت کرے امام کا جنازہ قید خانے سے نکلوایا ہتکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ، اور لا کے اسے بغداد کے پل پہ ڈال دیا۔ جزاک اللہ۔ ہارون کے ہی خاندان سے ایک جیالے نے امام کے لاشے کی جب یہ توہین دیکھی تو رو پڑا، جس کا نام تھا سلیمان۔ رو کے اپنے چاہنے والوں سے کہتا ہے اپنے ہتھیار لے کے نکلو اور مولا کے جنازے کو اپنے ساتھ لو، ہم اسے اہتمام کر کے دفن کریں گے۔ بس یہیں پہ رونے کو جی چاہتا ہے۔ مولا کوئی امام قید خانے میں دنیا سے نہیں اٹھا، ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں کسی کی شہادت نہیں ہوئی، مگر بس یہیں پہ آ کے کربلا یاد آ جاتی ہے، کاش کوئی کربلا بھی آ جاتا۔ جو آقا حسین کی مظلومی کو دیکھ کر خون کے آنسو بہا لیتا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ 2500 درہم کا قیمتی کفن، یہاں پہ میں گزارش کروں گا کہ آنسوؤں کو روکیے گا نہیں، تکلف نہ کیجئے گا۔ 2500 درہم کا قیمتی کفن امام موسی کاظم علیہ السلام کو دیا گیا، اور زیارت ناہیہ میں آپ کا امام کہتا ہے سلام ہو میرا اس جد مظلوم پر، نہ جسے غسل دیا گیا نہ کفن پہنایا گیا، بلکہ چلتی ریتی پہ اس کا لاشا بے گورو کفن پڑا رہا۔ روئیں گے آپ، روئیں گے آپ۔ فرض کیجئے ہم میں سے کوئی اس وقت ہوتا اور اپنے امام کے لاشے کو اس طرح سے بغداد کے پل پہ دیکھتا تو دل تڑپتا کہ نہ تڑپتا؟ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں مصائب پڑھ سکوں، اور حاضرین کو کما حقہ رونے کی توفیق عطا فرما۔ ایک چاہنے والا تھا، اس نے بڑے غور سے امام موسی کاظم علیہ السلام کی مظلومیت کو دیکھا، خون کے آنسو بہائے، رویا، کلیجہ سلگ اٹھا، روتا ہوا گھر پہنچا، اپنے بیٹے کو بلایا، میرے لال یہاں۔ اس کا بیٹا آیا، کہا میں آج تجھ سے وصیت کرتا ہوں۔ کہا بابا کیا وصیت ہے؟ بس تھوڑی دیر میں تابوت برآمد ہونے والا ہے، میری وصیت یہ ہے میرے لال، جب میں دنیا سے اٹھ جاؤں تو میرا لاشا لا کے بغداد کے پل پہ رکھ دینا۔ فرزند رسول کا لاشا میں نے بغداد کے پل پہ دیکھا ہے، جس میں ہتکڑیاں اور بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اے میرے لال، جب میں دنیا سے اٹھ جاؤں تو میرا لاشا اسی بغداد کے پل پہ رکھ دینا۔ کچھ دن گزرا، بس تابوت آنے والا ہے، کچھ دن گزرا، اس کا باپ دنیا سے اٹھا، بیٹے نے رات کی تاریکی میں اپنے باپ کا لاشا اپنے دوست پہ رکھا، بغداد کے پل پر آیا، بابا کا لاشا رکھا، مڑا نہیں جاتا تھا مگر صبر کر کے مڑا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں، بس 2-3 لمحے میں تابوت آ جائے گا۔ مڑا، مڑ کے چاہتا تھا کہ جائے، پیچھے سے کسی نے پشت پہ ہاتھ رکھا۔ اے بھائی ٹھہر جا، تو اپنے بابا کا لاشا رکھ کے کیوں جا رہا ہے؟ نوجوان پلٹا، میرے بابا کی وصیت
مصیبت ہمارے محمد کے لیے مخصوص ہے. انجمن غنچۂ قاسمیہ، اسیر بغداد کا تابوت برآمد